बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास में इंशाल्लाह हम इंट्रोडक्शंस करेंगे कि बुनियादी जो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है उसके अंदर आप क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि अवलन जो लफ्ज़ फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है उसका मतलब क्या है, और उसके बाद जो डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है उसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ जो एजुकेशन है वो क्या है, और इस्लाम के नज़र में एजुकेशन की जो अहमियत है उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इन केस हमारे पास अगर टाइम बचे तो वी विल वर्सेस ऑफ होली कुरान regarding the importance of education, or we will also be adding the hadith of Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam pertaining the importance of education. So हमारे पास पहला बुनियादी क्वेश्चन ये है कि फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कहते किस चीज़ को है। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक बुनियादी एग्जांपल से इस लफ्ज़ को समझाने की कोशिश करेंगे कि हम आमतौर पर लफ्ज़ फ़ाउंडेशन बुनियाद के लिए इस्तेमाल करते हैं या ढांचे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो यानी स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम फाउंडेशन कहते हैं। तो किसी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस के वक़्त हम बिल्डिंग के जितने साइज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर गोइंग टू बिल्ड 2 फ्लोर, ठीक है, अगर आप डबल स्टोरी आप बना रहे, अगर आप 3 मंजिला कोई मकान बना रहे, 4 मंजिला कोई मकान बना रहे, तो उसी हिसाब से आपका जो फाउंडेशन है उसका तयन होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह क्योंकि एजुकेशन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन सोसाइटी, तो इसकी जो बुनियादी जो फाउंडेशन है वो अहम स्तूनों के ऊपर, अहम आप कह सकते हैं बुनियाद के ऊपर खड़े हैं। तो इसको समझने के लिए हम डिस्कस ये करेंगे कि सबसे पहले यानी कि फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू द बेसिक आइडिया, यानी उस बुनियादी नज़रिए को कहेंगे या उस उसूल के तौर पर वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के मुख्तलिफ़ फाउंडेशन से आपको पता चल जाएंगे कि तालीम की अहमियत क्या है और तालीम की अहमियत क्यों है, ठीक है। वाई गो व्हाट गोल्स एजुकेशन शुड अचीव, वो कौन से हमारे पास गोल्स होंगे हमारे, यानी कि अहदाफ होंगे, चाहे वो माशरती हो चाहे वो आपके इनफरादी हो, जो एजुकेशन से आप हासिल कर सकेंगे। और हाउ एजुकेशन अफेक्ट सोसाइटी, ये भी बहुत अहम सवाल है कि एजुकेशन माशरे को कैसे असरानंदाज करते हैं। द बिलीफ एंड वैल्यूज़ बिहाइंड एजुकेशन, हाँ ये लास्ट अहम पॉइंट है कि जितने भी हमारे जो एजुकेशनल प्रोसेस है इनमें बिलीफ का और वैल्यूज़ का क्या रोल है, और ख़ुद बिलीफ और जो वैल्यूज़ है उसको थ्रू एजुकेशन हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये भी हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तीसरा जो लास्ट अहम पॉइंट यहाँ पर ये है, जब एज अ टीचर, एज बीइंग अ टीचर, व्हेन यू कवर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, तो हमें सबसे हमारे लिए हेल्पफुल यहाँ पर होगा कि एज बीइंग एजुकेटर कि जब भी आपने तलबा के लिए करिकुलम को आपने सेट करना हो या आपने सिलेबस सेट करना हो, टीचिंग मेथड को अगर आपने इंतख़ाब करना हो, आपकी जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ आपने डिज़ाइन करना हो, उस दौरान में जिस चीज़ के ऊपर हम नज़र रखते हैं वो हमारे जो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है। मेजर फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशंस में क्या क्या चीज़ें आता हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि एक इमारत अगर आपने खड़ी करना हो तो उस दौरान जिस अंदाज में अगर आप उसके साख्त के हवाले से, उसके जो बुनियाद के हवाले से आप नज़र रखते हैं, इसी तरह तालीम की जो बुनियादें हैं वो फ़िलोसफिकल फाउंडेशन सबसे अहम चीज़ है यहाँ पर कि उसके ऊपर इन्हिसार करते हैं, कि उसके ऊपर जोड़ा हुआ होता है कि के अंदर तालीमी जो निज़ाम है उसकी जो फ़िलोसफिकल फाउंडेशंस क्या है, कि किस मकसद को हासिल करने के लिए हम तालीम हासिल कर रहे होते हैं। अब फ़िलोसफिकल जो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के अंदर मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थॉट आते हैं, वो हम बाद में इंशाल्लाह वन बाय वन पढ़ लेंगे। उसके अलावा
ہمارا جو دوسرا جو فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر ایجوکیشن بیس کرتے ہیں وہ ہے سائیکولوجیکل ہے. دیکھو جس طرح ہم نے تعین کر دیا کہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے کیا نہیں سیکھنا چاہیے فلسفی کے اندر، اس کے بعد یہاں پر آ کر ہم یہ فوکس کریں گے کہ ایک بچے کی جو ذہنی استطاعت ہے وہ کیا ہے، وہ کیسے سیکھتا ہے. یعنی کہ سائیکولوجیکل جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بچہ نفسیاتی طور پر یعنی کہ سیکھنے کے عمل میں کس کس پروسیس سے گزرتا ہے، اینڈ وٹ آر دا اسٹریٹجیز دیٹ ہیلپ یو ٹو میک شیور دیٹ the students sitting in your classroom are learning or facilitating with your knowledge ہے. سو وہ سارے اسپیکٹ جس میں بچے کی عمر کا تعین ہے سیکھنے کے دوران، اور درجے کا تعین ہے کس کس مراحل سے گزر کر آپ نے بچے کو تعلیم دینا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے جو فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کا تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشولوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن. اس کا دار و مدار ہے، اس کا جو تعین ہے وہ رول آف ایجوکیشن ان سوسائٹی کو ہمیں نظر میں رکھنا ہوتا ہے کہ آیا ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس سے گزرنے کے بعد ایک بچہ جب سوسائٹی کے اندر آ رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ ایک پروڈکٹیو کیا افیکٹو ممبر آف سٹیزن سوسائٹی بن رہے یا نہیں بن رہے ہیں، اور کنٹمپرری نیڈ کے حساب سے بچوں کو لانے کے لیے کون کون سے چیزیں ہیں یا کون کون سے سکلز ہیں جو کہ آپ کو یعنی سوسائٹل نیڈ ہے اور ایجوکیشنز کے اندر انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. دین ہمارے پاس لاسٹ ہمارے پاس آئیڈیالوجیکلس اور ریلیجیس فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن آتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ایز ممبر آف سوسائٹی ایز ممبر آف دا ریلیجیس فالوور ایک بچے کے بلیف کو بھی ہم نے ایجوکیشن کے ذریعے سے اسٹرانگ کرنا ہے، ویلیوز کو بھی ہم نے ایجوکیشنس کے ذریعے سے اسٹرانگ کرنا ہے، اور وہی تعلیم ہم نے دینا ہے بچے کو جو کہ ہمارے بلیف اور ہمارے ویلیوز کے حساب سے ہو، اس کے اگینسٹ نہ ہو. ہمارے پاس نیکسٹ آ رہے کہ آئیڈیالوجیکل جب آپ فاؤنڈیشن آف ایجوکیشنس کی بات کرتے ہیں تو سب سے اہم چیز ہمارے پاس کیا ہے، جو اسلامک ویلیوز ہیں. اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو سوشل جسٹس ہیں، پیس اینڈ ہارمنی ہے، رسپیکٹ فار آل پیپل انکلوڈنگ مائنورٹیز ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس قسم کا ایجوکیشنز پروموٹ کر رہے ہیں جس میں فلیکسیبلٹی نہ ہو، جو کہ بہت زیادہ ریجٹ ہو. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی آ جائے کہ جس میں تمام انسانیت کے لیے درس ہو، تمام انسانیت کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے معاشرے کے اندر ہارمنی پیدا کرنا، اور سوشل جسٹس کے لیے. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ ٹل ہیئر. سو جب ہم بات کرتے ہیں کہ امپورٹنس آف ایجوکیشن ان اسلام، وہ نظر آتا ہے اسلام ہمیشہ کہیں نہ کہیں آپ جس کتاب کو بھی اٹھا کے دیکھیں، فار ایگزامپل اف یو ٹیک دا ہولی قرآن، ٹھیک ہے، اگر اف یو آلسو لک ان ٹو دا سینگ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسلامک کتابوں کے حوالے سے، اسلامک کوٹیشنز کے حوالے سے آپ کو ہر جگہ یہی نظر آ جاتے ہیں کہ ایک ایسا ایجوکیشنز ہو، تعلیمی نظام اسلام بات کر رہے ہیں جو لوگوں کی مدد کرنا آپ کو سکھائیں، جس کے اندر آپ کے اندر انسانیت پیدا ہو. اور دوسرا اہم چیز یہ ہے کہ کچھ ایسا سسٹم آف ایجوکیشن ہو یعنی جس سے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو سمجھے اور آپ کے جو مقصد حیات ہیں، انڈرسٹینڈ دیئر پرپز آف لائف ہے، کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، آپ کا ہدف کیا ہے، آپ نے کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے چیزیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایجوکیشنز میں آتے ہیں. ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے ان اکارڈنگ ٹو دا اسلامک پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن ہے. یعنی مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح گفتگو کریں، اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح گفتگو کریں، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، سوسائٹی کے اندر جو میرا رولز ہیں، بڑوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، اچھا کھانے کے آداب کیا ہے، یعنی ایوری اسپیکٹ آف لائف، ہر پہلو سے ہمیں دیکھنا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی کمپلیٹ ایک ایسا تعلیمی نظام ہو جو آپ کی شخصیت کو روحانی طور پر اور جسمانی طور پر دونوں بہتری کی طرف لے کے جائیں. دین ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ اسلام اس تعلیم کے اوپر فوکس کرنے کی بات کرتے ہیں جو معاشرے کو
ایک انصاف سے بھرا ہوا معاشرہ بنائیں اور پیسفل سوسائٹی بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ رہے جناب، امپروو دیئر پرسنل اینڈ سوشل لائف۔ میں نے ابھی بھی بات کی کہ ایک ایسا تعلیمی نظام ہمارے پاس ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم نہ صرف اپنے بہتری کے لیے بات کریں، اپنے بہتری کے اوپر آپ کام کریں، بلکہ آپ خود کو بنانے کے بعد آپ معاشرے کو بہتر کرنے کی طرف گامزن ہو۔ اور یہاں پر لاسٹ پوائنٹ کیا کہہ رہے ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سیکنگ نالج از کنسیڈر این ایکٹ آف ورشپ، یعنی دیکھیں اسلام نے تعلیم حاصل کرنے کو یہاں تک اہمیت دیا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا عبادت کے برابر ہے۔ تو دس از ہاؤ وی کین سے دیٹ اسلام ایمفیسس آن گیٹنگ ایجوکیشن۔ اگر آپ قرآن کے نظر سے دیکھتے ہیں تو قرآنی سب سے پہلا جو ورسز آف ہولی قرآن ہی یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ ریڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، ریڈ ان دا نیم آف یور لاٹ ہو کریٹڈ، یعنی اس خدا کے نام سے پڑھے جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ تو آغاز ہی پڑھنے پڑھانے سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ قرآنی دوسرے کسی آیت کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، دیکھیں are those who knows equal to those who don't know، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان سے برابر ہوں گے کہ جو نہیں جانتے ہیں؟ یقیناً جاننے والا کبھی بھی نہ جاننے والے سے برابر نہیں ہو سکتا، اس کا مقام، اس کی جو حیثیت ہے وہ ہمیشہ افضل ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں نظر آ جائے قرآنک پرسپیکٹیو سے تعلیم کی جو اہمیت ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تو مختلف مقامات پر آپ کو نظر آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی اہمیت کے اوپر زور دے رہے ہوں گے۔ ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیکنگ نالج از این obligation upon every مسلم، تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو۔ اور کسی دوسرے جگہ پر فرما رہے the best among you are those who learn and teach، تم میں سے بہترین، تمہارے درمیان بہترین لوگ وہ ہیں جو سیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ سو آئی ہوپ یو کہ آج کا جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سو انشاءاللہ اس کے اوپر فردر جو ڈسکشنز ہیں ہم گروپ میں بھی کر لیں گے۔ تھینک یو سو مچ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تھینک یو۔